نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ کبھی انسان ماں کو کہہ دینا 2-4 جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا، تو اماں بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لٹ گئی ہے ساری، تکلیف میں آ جاتی ہے۔ یعنی پیسے دینا، خرچہ دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں۔ جو توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی، اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا، اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر۔ یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی، اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا۔ اماں کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں، تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو، مالدار بندہ تو ہے نہیں۔ سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی، بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے، مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی۔ اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا، اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر۔ اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے۔ آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دی۔ یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نمبر ٹانکنے کے لیے ابا جی لیاؤ تھوڑا دبا دیں، تو ابا کہتا پتر میں کدوں حلوا رہا سا، تو تے تھکے آیا ہے، جا میرا پتر سو جا جا کے۔ وہ با آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا، میں نے کوٹ کے سونتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے PhD کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا، بے شک اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے. آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں, پولیس والے اچھے ہوتے ہیں, پٹواری اچھے ہوتے ہیں, سیاستدان اچھے ہوتے ہیں. چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا مولوی ٹھیک ہوتے ہیں. پوچھ لیں آپ پیران عظام کے بارے میں. ہم نے گھٹن پیدا کی ہے, یوں محسوس ہوتا ہے کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی, طبیعت نہیں درگزر کرنے کی, عزت دینے کا مزاج نہیں, توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے. سارے برے ہیں, جنگل کا قانون ہے, یہ ہو گیا, فلان ہو گیا. اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے. آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا, وہ گپ شپ نہیں, وہ اصل میں چغلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں. تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے. آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے, تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے, تاجر برے ہو گئے, فلانا. تو بے ادبی پرموٹ ہوئی. اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے. وہ سارا دین ہی ادب والا ہے. اور ادب کو آپ کی عبادت کا, آپ کے تقوی کا, آپ کی تسبیح کا, آپ کی تلاوت کا, آپ کے صدقے کا, آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے. ادب حفاظت کرتا ہے. بولے نہیں جی بڑی مہربانی, بولے نہیں. بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو. یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا, غیر ارادی بھی بے ادبی حکم دیا گیا ہمیں. میں قرآن و سنت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکل سماعت کا عارضہ تھا. یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہوں گے. تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کچھ سوال کرتے تو تھوڑا اونچا بولتے. آپ میری بات کو سمجھیں, آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے لیکن اس کی ذرا گہرائی میں, یعنی کچھ بھی نہیں وہ کرتے, وہ ادب سے بیٹھے ہیں. انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں استعمال کیا. پھر غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں نا, اور تیزی میں بولتے ہیں تو اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. کوئی سخت جملہ نہیں, کوئی بے ادبی والی بات نہیں, کوئی توہین آمیز رویہ نہیں, کوئی بات کرتے ہوئے چہرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سختی نہیں, ترشروئی نہیں. صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں, تھوڑا اونچا بولتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو. تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, مفہوم مخالف بھی لوگ مراد لیتے ہیں. اگر ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. بات کو سمجھیں, سارے اعمال وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا ہے, زکاتیں دی ہیں, خیراتیں کی ہیں, حسن اخلاق موجود ہے, حقوق العباد کیے ہیں, یہ سارا کچھ ہے, لیکن اگر تم نے ادب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو اعمال کی حفاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا ہے. تمہارے اعمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. اور اگر تم کر لو ادب, اگر تم کر لو ادب تو پھر معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال بھی کیے ہیں اور تم نے ادب کر کے ان کے گرد باڑ لگا لیا, یہ محفوظ بھی ہو گئے ہیں. ادب محفوظ کرے گا چیزوں کو. مؤدب رہیں, تعظیم کے ساتھ رہیں. آپ کے جملے, آپ کے لفظ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا, اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو, کبھی کمزور بات نہ کریں, کبھی توہین آمیز رویہ اختیار. آپ یقین کریں ہم لوگ, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں, ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی کوئی نہیں. کیوں
ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کر کے، نظریہ بنا لیا ہے فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں، آپ تھوڑی محبت شروع کریں، اور آپ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ ذوق ہے کہ میری ساری عزت کریں، یہ ذہن آپ چھوڑ دیں۔ نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے۔ یہاں کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک دفعہ ذرا گزارش نہیں ڈانٹنا نہیں جی، یہ تو حضور کے میلاد کی ذکر کی محفل، بس پیار سے ذرا، یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی ہے، اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے، وہ ہے ریکویسٹ ہی، ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا، عزت نہ تو مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے۔ عزت کا تو معنی ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے، تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینیں۔ عزت چھینتے بھی ہیں نا لوگ، بتاؤں کس طرح؟ وہ نا چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب داماد صاحب آ گئے، تو اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دیا ہے، کار میں کیوں نہیں بٹھایا۔ ہنسنے کے لیے نہیں بات کر رہا، حقیقت بیان کر رہا۔ اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں گے تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ اب وہ بیچارہ بوڑھا سسن منتیں کر رہا ہے، کہتا ہے پتر اگو نہیں کرتا، آ جا تیری مہربانی، رو رہا ہے، گھر میں مصیبت کھڑی ہو گئی، اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہے، لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لی ہے، یہ آپ نے احتجاج کر کے لی ہے، اس کا کوئی مزہ؟ پتہ عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں؟ دو داماد ہو نا تو ایک ان میں رٹا ڈالنے والا، ایک شریف آدمی، تو پتہ سسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑا اڑ جاتا ہے، اس کی خیر ہے، یہ بیچارہ بڑا اچھا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا ہے۔ نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں، کام اس طرح کے کریں۔ ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے، لوگوں کا تم سے پیار، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں تو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پہل کیا کرو، یہ نہ کہو کہ تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا اور تو کسے نہ، بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پہل کریں۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تو کدھر آ گیا ہے، تھوڑی جگہ دو، کو یہاں آ جا یار، یہاں بیٹھ جا، محبت بڑھے گی۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، القابات بگاڑ دیے، تو عزت کا ماحول۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما، بڑے فقیہ قسم کے، اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے، اور کہتے میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس، ان کے پاس حدیثیں تھیں حضور کی، تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی، وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں۔
وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلان، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی نا، مغرب کے بعد لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ شب برات والے دن مغرب کے وقت لوگوں پہ راشا طاری ہوتا تھا، ہائے کیا بنے گا، لوگ معافیاں مانگتے تھے، اور سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے، جا کے دستک دیتے تھے، کہتے تھے یار میرا کوئی انداز تمہیں کہیں برا تو نہیں لگ گیا، کوئی بات تو نہیں میری تم تک پہنچی، مجھے معاف کر دینا، آج شب قدر کی رات ہے۔ اور پھر مسجدوں میں لوگ آتے تھے تو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے، جن کے لیے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی کبیرہ جرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پہ ڈٹیں گے، وہ لوگ بھی رویا کرتے تھے۔ میں اور آپ بڑے مست ہو گئے، رسم سی محسوس ہوتی ہے اب ہر محفل، ہر مجلس، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ذوق، وہ تڑپ، وہ شوق جس آدمی کے فرائض بھی میری طرح پورے نہیں، نمازیں بھی پوری نہیں، اس نے بھی سیدھی جیب کے اندر جنت کا ٹکٹ ڈالا ہوا ہے، فرائض تک پورے نہیں کر پایا، نوافل سنتیں واجبات تو بعد میں آئیں گے، ٹکٹ ڈال کے پھر بعد احساس ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے پتھر اور سنگ دل ہو گئے ہم لوگ کہ وہ جو اندر درد تھا نا کہ یار وہ کہیں ایک بات، ایک جملہ، کہیں ایک لقمہ حرام کا، وہ کہیں فلاں جگہ پہ کوئی بے ادبی، وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے، ان کے عیب، جرم، خطائیں۔ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی باتیں کرتے۔ مال کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، پر کس طرح کا آ رہا ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سونار کا کام کرتے تھے، توبہ کرنے سے پہلے ایک دکان رکھی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں میں ذرا مہنگا سونار تھا، سب سے زیادہ بغداد کے اندر قیمتی سونا میں بناتا تھا۔ فرماتے ہیں میں جب کوئی سونے کی نئی چیز تیار کرتا تھا تو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا اسے خریدنا، تو میں کسی وزیر کے پاس، مشیر کے پاس، مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا، تو کہ جو میں بناتا تھا وہ ہر آدمی خرید نہیں پاتا۔ مصر کے بادشاہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ سونے کا بڑا شوقین ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، حالانکہ مرد کے لیے جائز نہیں، وہ بہت ساری چیزیں سونے کی خریدتا ہے، لیتا ہے، رکھتا ہے، مجھے پتا چلا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے وزیر سے ٹائم لیا، کہا کہ یار میں نے ایک سونے کی چیز بنائی ہے تو عام آدمی تو خرید نہیں سکتا، تو بادشاہ سے وقت لے کے دو۔ وزیر کو میں نے تحفے تحائف بھی دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا میری ملاقات کرا، تو کہنے لگا میں تیری ملاقات ضرور کرا دیتا پر آج نہیں ملاقات ہو سکتی، آج تو بادشاہ اپنے پچھلے گاؤں گیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں ملاقات کرا دو، اس لیے کہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں بڑا قیمتی ہے، واپس لے جاؤں گا تو رستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چلا تو میں بادشاہ کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا گاؤں میں پہنچ کر، ایک قبر ہے، قبر پر خیمہ لگا ہے۔ وزیر مجھے کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو، یہاں ایک رسم ہونے لگی ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے گا بادشاہ تو میں تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ فرماتے میں بیٹھ گیا تو میں نے ایک انوکھی سی رسم دیکھی، جو بڑے بڑے علماء تھے نا شہر کے، سب سے پہلے وہ آئے، بڑے چوٹی کے علماء، فقیہ لوگ، علم و فن پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی تھی، بڑے، میں جانتا تھا مصر کے علماء کو،
کہتا وہ آئے اور قبر کے قریب ایک چکر انہوں نے لگایا اور وہ بیٹھ گئے. عجیب رسم دیکھی میں. پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا. جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھ لو. میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے. جرت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مانتی. حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، نہ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور حضرت سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے. تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے. اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں، کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. یعنی کہتے میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں. تو میں نے کہا دیں پھر، تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے، حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. ہمارا درد سمجھو، ہماری کیفیت سمجھو، ہمارے عشق کا ماحول سمجھو. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے مجھے. حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو. یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے. جو سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو پتا. اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں چھڑی 5 فٹ گلی تو نہیں تھی نہ چھڑنی جی کسی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ محبوب کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے. 2 دن پہلے ان کی سیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ 10 رمضان المبارک کو آپ کی یاد منائیں. اس دن زیادہ سے زیادہ بالخصوص گھروں کے اندر 10 رمضان المبارک کو گھروں کے اندر کل شام 9 جب گزر جائے اور 10ویں کی شب آ جائے تو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی موسنہ بھی ہیں. سب سے پہلی موسنہ ہیں اسلام کی، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے
کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان۔ اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و امان، یہ غار ہے امن و امان کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت ختیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتے۔ پہلی محسنہ، قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی۔ بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت ختیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہیں جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئیں، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت ختیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی، وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی۔ حضرت ختیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکے میں، جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت ختیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے۔ 2 شہزادے تھے حضرت ختیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت ختیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئیں، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت ختیجہ خاموش رہیں، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں،
اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہو سکے تو سیدہ ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ فرمایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ۔ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی ادائیں مجھے بھانے لگیں، جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی۔ فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ پوچھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا، ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ فرمایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ۔ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا۔ میں سرا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں، جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی۔ فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔
اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے تم سے راہب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست ہو۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔